پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا. یہ مذہبی پنڈت ان کو چہرے سیاہ کر کے گدے میں بٹھا کے ان کو گھمانا چاہیے. یہ گستاخ صحابہ, اس کو مار دو. اصل میں ہم تک جو مذہب جو پہنچا ہے نا ان مولویوں کے ذریعے سے, اس میں قرآن کے ساتھ اہل البیت نہیں ہے. اہل البیت کو جب کاٹ دیا پوری تعلیمات کے اندر, تو یہی انتہا پسندی, دہشت گردی, فرقہ وارانہ گروہیتیں اس امت کو ملی ہیں. ہم تو غازی پیدا کر رہے ہیں, ہم تو مجاہد پیدا کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کتنے مجاہد پیدا کیے اور پاکستان کا حشر کیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ملک پاکستان کو پرامن, شاد و آباد رکھے. ناظرین کرام, انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں ایک خبر سننے کو ملی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی پیر صاحب نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے. ان پہ توہین مذہب کا الزام لگایا ہے. ان پہ 295C کے دفعہ کے تحت ایک FIR بھی کرائی گئی ہے. اس پیر صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ یہ واجب القتل ہے, مرتد ہے, اور کچھ الزامات ان پر لگائے گئے ہیں. توہین مذہب کا الزام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور دیگر باتیں ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں. پیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شخص مرتد ہے, واجب القتل ہے, اور کوئی بھی شخص اٹھ کر اس کو قتل کر دے, اس کا خون حلال ہے, اور جو بھی اس کو مارے گا اسے 5 لاکھ انعام ملے گا. انجینئر مرزا صاحب کی سر کی قیمت مقرر کی ہے. پیر صاحب نے یہ کہا کہ کوئی غازی اٹھے, کوئی اٹھے اور جا کے اسے مار دے. سب سے پہلے تو میں اس شخص کی پرزور الفاظ کے اندر مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کے سر کی قیمت مقرر کی اور یہ کہا ہے کہ کوئی اٹھ کے ان کو مار ڈالے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ رویہ کسی بھی صورت کے اندر اسلام کے موافق نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے, اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. ہمارے انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ لاکھ اختلاف ہوں گے, ہم ان کی باتوں سے متفق نہیں ہیں, ان کی توحید کے مفہوم سے متفق نہیں ہیں, اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جس طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل لے آتے ہیں اس سے متفق نہیں ہیں. ان کے عقائد سے ہمیں 100 اختلافات ہیں. اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے ریمارکس ہیں اس سے ہم متفق نہیں ہیں, لیکن ہمارا طریقہ, ہمارا منہج وہ علمی ہے. ہم انجینئر مرزا صاحب سے اختلاف کریں گے اور یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے اختلاف کریں. کوئی شخص بھی کسی سے اختلاف کر سکتا ہے, لیکن یہ جو رویہ ہے کہ اسے مار ڈالو, قتل کر دو, اس کے سر کی قیمت یہ ہے, 5 لاکھ روپے انعام دوں گا, کوئی غازی پیدا ہو جائے, کوئی اٹھ جائے, یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. نہ یہ اسلام کی روح سے جائز ہے, نہ ہمارے ملک پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. پاکستان کے امن کو خراب کرنے والی یہ بات ہے پیر صاحب. اور ہم الحمدللہ عز و جل قرآن مجید اور الثقلین اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم نے اہل البیت علیہ السلام سے اخلاق لیے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے, اور صحیح بات کو صحیح کہا جائے, غلط بات کو غلط کہا جائے. ہم انجینئر مرزا صاحب کی ہر بات سے متفق نہیں ہیں, ان کی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے, علمی اختلاف موجود ہے, اور اس پر ہم اپنی رائے دیتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر ان کو نقصان پہنچائے, ان کی جان, مال, عزت اور آبرو کے اس کے پیچھے پڑ جائے. پیر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا. پاکستان جس طرح سے سیاسی اور معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے, کیا وہ آپ کی ان باتوں کا متحمل ہے؟ اور آپ کا تو ریکارڈ سامنے ہے. آپ تو پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا سے کیا کہتے رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے اور قوم نے, عوام نے قربانیاں دی ہیں, ہزاروں شہید ہوئے ہیں اس ملک کے امن کی خاطر. یہاں بھوک مٹانے کے لیے, یہاں امن لانے کے لیے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. بچے یتیم ہوئے ہیں. پشاور کے اندر جو اسکول کے اندر بچوں کے ساتھ ہوا, وہ کیا ہم بھول جائیں گے؟ مذہب کے نام کے اوپر آئے دن یہاں پر فرقہ وارانہ گروہیتیں ان لوگوں کو تقسیم کر کے اپنے مفادات کو لوگ حاصل کرتے ہیں. کیا یہ ہم سب بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر سری لنکن شہری کو کس طرح سے بے دردی اور بے-رحمانہ طور پر قتل کیا گیا, اس کی لاش کو جلایا گیا. پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا. یہ مذہبی پنڈت, یہ مذہبی مولوی جو دوسروں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ انتہا پسند لوگ, یہ اسلام کے چہرے پہ بدنما داغ ہیں. ان کو چہرے سیاہ کر کے گدے میں بٹھا کے ان کو گھمانا چاہیے. عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے. جو اختلاف کو اختلاف نہیں رکھتے, علم کو علم نہیں رکھتے. علم تو ان کے پاس ہے نہیں, جہالت سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ.
کسی شخص پہ بھی اٹھ کے یہ کہتے ہیں یہ گستاخ صحابہ، اس کو مار دو، یہ واجب القتل ہو گیا، اس نے صحابہ کی توہین کی، گستاخی کی ہے، اور کسی بھی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے لہٰذا یہ واجب القتل ہو گیا۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو منافقین، مفسدین، فاسدین کہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے فساد مت کرو زمین میں تو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو غازی پیدا کر رہے ہیں، ہم تو مجاہد پیدا کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنے مجاہد پیدا کیے اور پاکستان کا حشر کیا ہوا ہے، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کو غازی پیدا کر رہے ہیں، خود کیوں غازی نہیں بنتے ہو تم؟ لوگوں کو افغانستان میں جہاد پہ بھیجتے رہے ہو تم، تمہارے بچے کیوں نہیں گئے ہیں؟ تمہارے اپنے کیوں نہیں گئے ہیں؟ اور پیر صاحب اتنا ہی زیادہ تمہیں شہادت سے میں نہیں ڈرتا ہوں، مجھے تھریٹس آ رہے ہیں، میں تو شہادت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تو خود جا کے شہید ہو جاؤ۔ دوسروں کے بچوں کو کیوں تم بھیجتے ہو؟ 5 لاکھ انعام دے رہا ہوں، تو اس 5 لاکھ وہ جب جیل میں چلا جائے گا تو اس کی ضمانتیں کون کروائے گا؟ اس کے گھر کے خرچے کون پورے کرے گا؟ پیر صاحب کس طرح کی بیوقوفانہ باتیں آپ کر رہے ہو؟ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے تمام مذہبی اسکالرز ان پہ پابندی لگائی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے سری لنکن شہری کو قتل کیا گیا، فوراً ایمرجنسی لگ جاتی ہے، لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ کبھی ہندو مندر کو گرا دیا جاتا ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، بندوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ کبھی کسی شیعہ ذاکر کو مار دیا جاتا ہے، ذاکر اہل البیت کو قتل کر دیا جاتا ہے، مجلس کے اندر اٹھ کے آدمی ڈائریکٹ اسٹریٹ فائر کرتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ مجھ پہ حملہ کیا گیا، ہم اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں، روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، اور آپ سے ہم متفق نہیں ہیں، آپ ہم سے متفق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دوسرے کو جا کے قتل کر دو گے۔ کتنا خون بہایا جائے گا مذہب کے نام پر اس ملک کے اندر، مذہب کے نام پر جو آپ نے افراتفری پیدا کر رکھی ہے۔ لوگ اسی لیے اسلام سے بدظن ہوتے ہیں، دہریہ بن جاتے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، آپ جیسے مذہبی طبقات کی وجہ سے۔ اور پھر اس بنیاد کے اوپر اگر مذہب کے فتووں کی وجہ سے، مذہبی اختلافات کی بنیاد پہ لوگ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر دیں، پاکستان میں کوئی نہیں بچے گا، اور پھر لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، پیروں کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، فائر کر رہے ہوں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے سب لوگ۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ ہیں، جس طرح کے ملفوظات اعلی حضرت کے اندر لکھا ہوا ہے، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، گستاخان رسول ہیں یہ لوگ۔ تو کیا سارے دیوبندیوں کو قتل کر دیا جائے؟ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں، اور ادھر سے دیوبندیوں کی طرف سے فتوے موجود ہیں، یہ لوگ مشرکین ہیں، ان کے اکابر نے دیے ہیں۔ شیعوں کے اوپر فتوے موجود ہیں کہ یہ لوگ زندیق ہیں، رافضیوں کے بارے میں موجود ہیں۔ تو یہ سب ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جائے تو کوئی مسلمان تو بچے گا نہیں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب ہے۔ کہاں 1 ارب ہے؟ ایک آبادی بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اگر اس طرح ہم اس معیار کے مطابق فیصلہ کریں کہ جس طرح ان کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے ان کے بابوں نے ایک دوسرے کے خلاف، تو کوئی مسلمان نہیں بچتا، سب کافر ہیں ایک دوسرے کے نزدیک۔ سارے فرقے والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح تو کوئی نہیں بچے گا۔ پیر افضل قادری صاحب آپ بھی نہیں بچیں گے، کوئی شخص نہیں بچے گا۔ تو یہ جو فتوے ہیں انتہا پسندانہ ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ادارے وہ اس طرح کی چیزوں کو جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے بعد خیال آتا ہے۔ ہیٹ سپیچز، نفرت پیدا کرنے والی تقاریر وہ لوگ مسجدوں کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں، علل اعلان ان کی نشر و اشاعت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کافر ہے وغیرہ، یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کھلے عام۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے لوگوں کو شہ ملتی ہے۔ یہ پیر صاحب نے جو آج بات کہی ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا تسلسل ہے، ان کا کریکٹر اور کردار آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذہبی گھسپیٹیے، یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ لوگوں سے جب ان کے پاس دلیل کے ساتھ جواب دینا نہیں ہوتا، کسی کی بات کا یہ لوگ دلیل سے جواب نہیں دے پاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے۔ یہی رویہ اس نے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کے اندر اس طرح کے مذہبی گھسپیٹیے اور بھیڑیے قسم کے لوگ، یہ ان کے ہاتھ آپ دیکھ لیں، یہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔
مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے یہ لوگ جی رہے ہیں، کیسے یہ لوگ سکون کے ساتھ ان کے حلق سے نوالا اتر جاتا ہے جب یہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں کسی بے گناہ کے قتل کا۔ انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں جو بات یہ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ کہ پاکستان ایک جنگل کا معاشرہ ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی مرضی میں جو بھی آئے گا وہ بولتا جائے گا اور دوسرے اٹھ کے اس کو قتل کر دیں گے۔ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ، ماورائے عدالت قتل، اس کے اوپر لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنا، برانگیختہ کرنا، کتنے بڑے جرم ہیں۔ انسان کو قتل کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں؟ اس طرح ہوتے ہیں پیر؟ صوفیاء کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ صوفیاء کرام نے اس خطے کے اندر اسلام کو کیسے پھیلایا؟ صوفیاء کرام کی تعلیمات وہ تو غیر مذہب والوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ چشت کے جو آپ پڑھی ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پیر صاحب انہوں نے کسی پہ فتوے لگائے، فتوے پھیلا کے لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ان کی تعلیمات محبت پھیلانا۔ اصل میں ہم تک جو مذہب جو پہنچا ہے نا ان مولویوں کے ذریعے سے، اس میں قرآن کے ساتھ اہل البیت نہیں ہے۔ اہل البیت کو جب کاٹ دیا پوری تعلیمات کے اندر، تو یہی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ وارانہ گروہیتیں اس امت کو ملی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنیادی طور پر کہ اہل البیت کی تعلیمات اور اخلاق نہیں ہے۔ وہ اہل البیت کی تعلیمات کی امام زین العابدین علیہ السلام جب ان کے سامنے پانی رکھا جاتا آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ وہ گواہ ہے کربلا کے واقعہ طف کے، ان کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے شہید کیا گیا اہل البیت علیہ السلام کو، معصوموں کو، بچوں کو۔ لیکن جب ان کے سامنے مروان آتا ہے مدینہ کے اندر، واقعہ ہرہ کے جو ملزمین ہیں بنو امیہ، ان کا سرغنہ مروان جب ان کے سامنے آتا ہے پناہ لینے کے لیے، کہیں اس کو پناہ نہیں ملتی، مدینہ کے سب لوگ بنو امیہ کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں ان کو پناہ ملتی ہے۔ لوگوں نے کہا امام یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ ان کے اخلاق تھے اور یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اگر قرآن کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو ان کے اندر اس طرح کی انتہا پسندی، نفرت انگیزی، یہ جذبات نہیں ہوں گے، ٹالرنس ہوگا، ہارمنی ہوگی ان کے اندر، اور ان کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا، سوال کرنے کا اور جواب دینے کا طریقہ انہیں آئے گا۔ میں انجینئر مرزا صاحب کا وکیل نہیں ہوں، نہ میں انجینئر مرزا صاحب کی باتوں سے متفق ہوں، ہرگز نہیں۔ مجھے ان کی باتوں سے اتنا اختلاف ہوگا کہ آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ میں ان کی باتوں کے اوپر جرا کرتا ہوں، نقد کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، لیکن قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی جان کے دشمن ہوں گے، ہرگز نہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ عام ہوں، اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس جو ان ملاؤں نے جو اپنے عقائد جسے وہ مذہب بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے، جس میں لوگوں سے نفرت ہے، تکفیر ہے، تفسیق ہے، تضلیل ہے، دوسروں کو گمراہ قرار دینا ہے، فاسق قرار دینا، مشرک، بدعتی، گستاخ، اس کا خاتمہ ہو، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں وہ پرسکون زندگی گزار سکیں اور ہمارا پاکستان شاد و آباد ہو، دنیا بھر میں ترقی کرے۔ اسی طرح ترقی کر سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ دوسروں کو بولنے کی اجازت دیں، دوسروں سے اختلاف کریں اور علمی اختلاف کریں۔ پیر صاحب اگر آپ علمی اختلاف ان سے کرتے ان کی باتوں کے اندر تو سب آپ کی حمایت کرتے، لیکن آپ نے جو طریقہ اختیار کیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انجینئر مرزا صاحب کی باتوں سے 100% اختلاف ممکن ہے، لیکن یہ بات کرنا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے اوپر ہو، اوی الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف گواہی جاری ہو، لیکن گواہی دو، اوی الاقربین، یا تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی جاری ہو، گواہی دے دو۔ قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے، تو ہم اختلاف کے باوجود اس چیز میں انجینئر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اس مسئلے کے اندر، تمام باتوں کے اندر نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کو قتل کر دے، مار دے، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم اس سے پرزور مذمت کرتے ہیں اور شدید الفاظ کے اندر اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسرا، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل کو، جس طرح سے آپ مسلم امہ کی جو ویڈیو آپ کی ہم نے دیکھی ہے جس میں آپ
شیعوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، ان کے نعروں کو کہ یا علی یا حسین کہنا شرک ہے، اور امت مسلمہ کے اکثریت فرقوں کو آپ ان کو فاسق قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ تفسیق کا کام، تکفیر کا کام، مشرک قرار دینا، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ اپنا علمی اختلاف رکھیں، آپ کہیں کہ جناب یہ چیز ہے، ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے۔ جب مشرک کہا جاتا ہے تو پھر لوگوں کو بھی یہ جواز ملتا ہے کہ پھر وہ آپ کو گستاخ رسول کہے۔ یہ بات ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ نے جب ان کو گستاخ کہا تو وہاں سے بھی پھر اسی طرح کے فتوے آئے، ورنہ یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو آپ اپنے اختلاف کو، علمی اختلاف کو اس طرح پیش کریں، چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کو چیلنج دیتے پھرتے ہیں، منجی ٹھوک دوں گا، یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہاں پر آپ کی طرف سے لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور اس سے لوگ مشتعل ہوتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ ان کے اس غلط باتوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جواب دینے کے بجائے، آپ سے دلائل کی بات کرنے کے بجائے، دلائل سے بات کرنے کے بجائے وہ آپ کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ سے علمی اختلاف، اور علمی اختلاف کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے، علمی اختلاف ہونا چاہیے، آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، دوسرے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرا یہ پیغام ہے سب کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے، کہ اس طرح کے مذہبی انتہا پسند تکفیری عناصر سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، کہ یہ لوگ جو مارنے اور قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے منافق ہیں، خود ایک کام کرتے نہیں۔ قرآن میں ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ دوسروں کو غازی پیدا کرتے ہو، غازی اٹھے گا اور قتل کر دے، مار دے، یہ ساری باتیں عوام کے سامنے سب آپ کی آ گئیں، آپ کے اصل چہرے آ گئے کہ آپ خود تو یہ کام کرتے نہیں، خود تو جنت میں جانے کے شوقین نہیں ہیں آپ، دوسروں کے بچوں کو آپ جنت میں جانے کے شوق بھی دلاتے ہیں، ان کو بھیجتے بھی ہیں، اور ان کی زندگیاں بھی برباد اور تباہ کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت امن کی تو ہر وقت ضرورت ہے، لیکن جتنی شدید ہمیں اس وقت میں یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے، وہ کسی وقت میں نہیں تھی۔ پاکستان اکنامکلی طور پر، معاشی اور اقتصادی طور پر جس مشکلات سے گزر رہا ہے، یہ ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پر ان تمام قوتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں جو یہاں پر امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور وہ تمام مذہبی بھیڑیے جو دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں کہ اس طرح کے حربوں سے آپ اسلام کا کوئی کام نہیں کر رہے، آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ مبارکہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی دین کا کام آپ نہیں کر رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اندھا دھند لوگوں کے پیچھے اس طرح نہ چلیں، بلکہ قرآن میں غور کریں اور اہل البیت علیہم السلام کے اخلاق ہماری زندگی کے اندر نظر آئیں، اور ہم پرامن انسان بن سکیں، اچھے انسان بن سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔